السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. معزز سامعین کرام، آج کے اس ہفتہ واری درس میں انشاءاللہ میں 3 باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا کہ اللہ تعالی جس سے چاہے بلوا دے، یعنی جو بات کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، اللہ جس کو چاہے طاقت دے کر کے اس سے بھی بات کرا لے. اسی تعلق سے یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3471 3471. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، تو آپ نے نماز کے بعد میں صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کے انہیں نصیحت کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ایک گائے ہانک رہا تھا، اور اس نے اپنے گائے کو ہانکتے ہوئے اس کے اوپر سوار ہو گیا، یعنی دوڑا رہا تھا، اس کو ہانک رہا تھا کہ اسی دوران میں اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس کو تیز دوڑانے کے لیے اس کو مارنے لگا. لوگ کرتے ہیں نا کہ ماریں گے تو تیز بھاگے گا، تو اس کو بھگانے کے لیے، دوڑانے کے لیے اس کے اوپر سوار بھی ہو گیا اور مارنے لگا تاکہ یہ بھاگے. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گائے نے اس آدمی سے کہا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، یعنی تم ہمارے اوپر سوار ہو کر کے ہمیں مار رہے ہو، دوڑا رہے ہو نا، ہم سواری کے کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ ہم کھیتی باڑی کے کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ گائے بھی بات کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس واقعے پر ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بھی اس واقعے پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ اس مجلس میں وہ دونوں موجود نہیں تھے. یعنی ان کا ایمان کتنا مضبوط اور کتنا اچھا تھا کہ اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں کہ اس مجلس میں بھلے ہی ابو بکر اور عمر نہیں ہیں، لیکن اس پر میں ایمان رکھتا ہوں اور وہ دونوں ایمان رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی اسرائیل ہی کا ایک شخص اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا. تو اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا تو بکریوں کے ریوڑ میں ایک بھیڑیا آ گیا، اور بھیڑیے نے آ کر کے ایک بکری کو اٹھا کر کے لے کر کے جانے لگا، بھاگنے لگا. بکریوں کے مالک نے اس کو دیکھ لیا تو دوڑایا بھیڑیے کو، اور دوڑانے کے بعد میں بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا، بچا لیا. جب مالک نے اس بکری کو بھیڑیے سے بچا لیا تو بھیڑیے نے کہا آج تو نے مجھ سے اس بکری کو میرے منہ سے بچا لیا، لیکن ایک دن آئے گا قرب قیامت کے قریب درندوں کے دن ہے، جب میرے علاوہ ان بکریوں کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا، اس دن کون بچائے گا؟ بھیڑیے نے کہا. تو اس کے بعد میں بھی تمام صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بھی بات کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس پر ایمان ہے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو بھی اس پر ایمان، حالانکہ وہ دونوں اس میں موجود نہیں تھے. ان کا ایمان اتنا
مضبوط تھا۔ اس واقعے سے ہم اور آپ کو بہت ساری نصیحتیں حاصل ہوئیں، بہت سارے مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ہم ایسے واقعات کو، ایسے قصے کو بیان کر کے لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالی کی عظیم قدرت کو بیان کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، بھیڑیے نے بات کیا، گائے نے بات کیا، یہ اللہ کی قدرت کی نتیجے ہی میں تو تھا۔ اللہ نے ان کو وہ قدرت دیا، وہ بولنے کی طاقت دیا، تبھی انہوں نے بات کیا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو یہ پورا واقعہ سنا کر کے ان کو نصیحت کیا، تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہم بھی اس طرح کے صحیح قصے اور واقعات سنا کر کے لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں جس میں اللہ کی قدرت بیان کی گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے بعد میں نصیحت کرنا جائز ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی۔ اللہ کے رسول نے صبح کی نماز پڑھائی، یعنی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کے لوگوں کو نصیحت کیا، تو اس سے یہ جواز پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد میں نصیحت کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو بولنے کی طاقت دی ہے نا، اسی طریقے سے اس حدیث میں اللہ نے ان جانوروں کو یعنی گائے اور بھیڑیے کو بھی اللہ نے بولنے کی طاقت دی کہ انہوں نے انسان سے بات کیا۔ یہ تیسرا مسئلہ معلوم ہوا۔ چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہم اور آپ کو مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اگر اس کو قرآن کے اور صحیح احادیث کے سچے واقعات اگر اس کو سنائے جائیں تو اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، بھلے ہی وہ اس کی عقل وہاں تک نہ سمجھ پائے، عقل ہماری وہاں تک نہ پہنچ پائے، لیکن اگر ہم قرآن کے اور صحیح احادیث کی باتیں اگر آپ کو بتائیں تو ہم کو اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہ چوتھا مسئلہ معلوم ہوا۔ اس حدیث سے پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی ایسے جانور سے وہ کام لینا درست نہیں ہے جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ جیسے بکری سے کوئی کھیتی کا کام کروائے یا اسی طریقے سے گائے سے سواری کا کام کروائے، تو جس کام کے لیے اللہ نے جس چیز کو پیدا نہیں کیا ہے وہ کام آدمی درست نہیں ہے کہ اس سے وہ کام لے۔ چھٹا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ ان کا ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے کہ وہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طرح میرا اس پر ایمان ہے اسی طرح ابو بکر اور عمر کا بھی اس پر ایمان ہے۔ تو یہ سارے مسئلے میرے بھائیو اس حدیث سے ہم اور آپ کو معلوم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے طاقت دے دے، جس سے چاہے بات کروا دے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ دلائل النبوہ لابی نعیم الاصبہانی صفحہ نمبر 320 کے اندر موجود ہے میرے بھائیو۔ اس واقعے کو میں نے بھی آج پہلی بار پڑھا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ واقعہ ابی نعیم اصبہانی وہ کہتے ہیں کہ وہ زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے اندر ایک محلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، تو ہمارا گزر ایک اعرابی، ایک دیہاتی کے خیمہ کے پاس سے ہوا جہاں پر ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ معلوم ہے ہرنی، معلوم ہے نا؟ ایک اعرابی نے ایک ہرنی کا شکار کیا تھا اور شکار کر کے اپنے خیمے میں اس کو باندھا ہوا تھا۔ تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہمارا گزر اللہ کے رسول کے ساتھ اس خیمے کے پاس سے ہوا۔ اس ہرنی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس ہرنی نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، اس اعرابی نے ابھی میرا شکار کیا ہے اور مجھ کو لا کر کے یہاں باندھ دیا ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو صحرا کے اندر ہیں، یعنی اس نے میرا شکار کیا، مجھ کو پکڑ کے لا کے یہاں باندھ دیا ہے، میرے چھوٹے بچے ہیں جو صحرا میں ہیں، اور میری چھاتی میں دودھ جمع ہوا ہے،
نہ تو یہ آدمی مجھے ذبح کر رہا ہے کہ میں آرام پا جاؤں، اور نہ ہی مجھے چھوڑ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ کس نے کہا؟ ہرنی نے اللہ کے رسول سے کہا۔ میرے بھائیو، جب اس ہرنی نے اللہ کے رسول سے یہ بات کہا کہ اللہ کے رسول یہ مجھے چھوڑ بھی نہیں رہا کہ میں اپنے بچے کے پاس چلی جاؤں، یا تو مجھے ذبح بھی نہیں کر رہا ہے کہ میں تاکہ مجھے آرام ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے کہا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو واپس آ جائے گی؟ اس ہرنی نے کہا ہاں، کیونکہ اگر میں واپس نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت سخت سزا دے گا۔ کس نے کہا؟ ہرنی نے کہا میرے بھائیو، یعنی اس نے وعدہ کیا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میں اپنے بچے کے پاس چلی گئی تو میں واپس بھی آؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی جو بدھی ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور وہ ہرنی وہاں سے چلی گئی، اپنے بچوں کے پاس گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہ ہرنی واپس آئی، اپنی زبان کو چاٹتے ہوئے پھر سے آ کر کے پہنچ گئی، اور اللہ کے رسول نے اس ہرنی کو پھر سے اس خیمہ کے اندر باندھ دیا۔ جب اس کے اندر باندھ دیا، اتنے میں وہ اعرابی جس نے شکار کیا تھا وہ باہر سے آ گیا، اور باہر سے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مشکیزہ بھی تھا۔ اللہ کے رسول نے جب اس اعرابی کو دیکھا تو اس سے کہا کیا تم مجھ سے اس ہرنی کو بیچو گے؟ اس نے کہا، اعرابی نے کہا اللہ کے رسول بیچنے کی کیا بات، یہ ہرنی آپ ہی کے لیے۔ اس اعرابی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول یہ تو آپ ہی کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، جب اس نے کہا کہ یہ میرے ہی لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں کے ساتھ شفقت دیکھیے، محبت دیکھیے، اللہ کے رسول نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس نے شکار کیا تھا اسے ذبح کرنے کے لیے، لیکن اس نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ پیش کیا تھا میرے چھوٹے بچے ہیں وہاں پر صحرا میں ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس ہرنی کو جاتے ہوئے زمین کے اندر دیکھا کہ جاتے وقت وہ ہرنی زمین کے اندر یہ کہہ رہے تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دے رہی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس ہرنی نے بھی اللہ کے بارے میں گواہی دیا۔ یہ زید بن ارقم کہتے ہیں قسم کھا کر کے کہ میں نے سنا۔ میرے بھائیو، میرے نبی کتنے اچھے اخلاق والے تھے، دیکھیے ذرا ہمارے نبی کا سلوک جانوروں کے ساتھ کتنا اچھا تھا کہ آپ نے جانوروں پر شفقت کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ کو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو اس واقعے سے بھی ہم اور آپ کو یہ پتا چلا کہ اللہ نے ہرنی کو بھی بات کرنے کی قوت گویائی دی، اور اس ہرنی نے اللہ کے رسول سے بات کیا۔ ہم اور آپ کو اس پر ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جو کروا سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر۔ اسی طریقے سے تیسرا واقعہ آپ سن چکے ہیں، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2549، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے باغ کے اندر تشریف لے گئے، تو وہاں پر اللہ کے رسول کو ایک اونٹ نے دیکھا تو اونٹ نے بلبلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس وہ اونٹ بلبلاتا ہوا آیا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، یعنی وہ اونٹ باریک آواز میں رو رہا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے پتہ کروایا، کہا کون ہے اس اونٹ کا مالک، یعنی اونٹ کے مالک کا پتہ کروا کر کے اس اونٹ کے مالک کو کہا کیا تم اس اونٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس اونٹ کا مالک بنایا ہے اور تم اللہ سے اس کے بارے میں ڈرتے نہیں ہو۔ تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرا مالک میرے اوپر کھلاتا کم ہے، لاجتا زیادہ۔
یعنی میرا مالک جو مجھے کھلاتا کم ہے، اس نے پالا ہے مجھے، لیکن مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، تھکا دیتا ہے، کھلاتا کم ہے اور مشقت میں زیادہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس اونٹ کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنایا۔ تو دیکھیے اس حدیث میں بھی اونٹ نے اللہ کے رسول سے اپنے مالک کے بارے میں شکایت کیا۔ ہم اور آپ کو ان تینوں واقعات سے یہ پتہ چلا اللہ جس سے چاہے بلوا دے میرے بھائیو۔ اللہ کی ذات پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ کو بھی جب بھی ہمارے سامنے اس طرح کے اللہ کے مخلوق کے کوئی ایسے جانور بھی ہوں، ہم کو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نرم رویہ اپنانا چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ سختی یا کوئی زبردستی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔